کہاں سے ہیں آپ؟ آزاد کشمیر سے. اتنی دور سے ہیں, کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہاں آنا ہے؟ میں نے نیٹ پر دیکھا تھا اشتہار, پھر اس کے بعد میں نے رابطہ کیے. ٹھیک ہے, پھر مجھے بولے کہ رمضان میں بولا تھا 14 مارچ کو. میں نے بولا تھا میں قرآن سنا رہا ہوں, میں رمضان کے بعد آؤں گا. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ. رمضان عید کے بعد میں نے میسج کیا, مجھے بولا انہوں نے کہ 11 اپریل کو آپ نے یہاں پہ آنا ہے. جی. آپ اس سے پہلے وہاں کشمیر میں بھی کسی کو چیک کروایا تھا آپ نے؟ میرا ایک کزن تھا, اس کا آپریشن ہوا تھا. پھر وہاں کشمیر میں ہی ہوا تھا؟ نہیں, ادھر ہی آئے تھے. اچھا, ادھر ہی آئے تھے. ادھر ہی آئے تھے. کتنی سال پہلے؟ کوئی بات نہیں, کھیلنے دیں. 6-7 سال پہلے. اور ٹھیک ہو گیا تھا ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. تب بھی اس کے پیسے نہیں لگے تھے؟ نہیں لگے تھے. آپ کے اندر ماشاء اللہ خوش نصیب ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے کہ اگر ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے. جن کو پہلے چیک کرایا تھا انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو, کیا پتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ آئیڈیا ہے کوئی؟ ہونٹ کیوں کٹتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی ایسے ذہن میں کوئی بات ہو, کسی نے بتائی ہو, کیوں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پوچھا نہیں کسی سے کبھی؟ کبھی بھی نہیں پوچھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بتائیں, کچھ بھی لگتا؟ ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ رہے گا بچہ ماشاء اللہ, کتنا پیارا ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ یہ بچے کا صرف ہونٹ کا مسئلہ ہے اور تھوڑا ناک کا مسئلہ ہے. تو یہ بچہ آج آپریٹ ہوگا, کل چلا جائے گا, اور انشاءاللہ اس بچے کا کوئی نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور یہ بچہ بالکل نارمل بچوں کی طرح اسکول جائے گا, اپنا کام کرے گا, اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ کبھی آپریٹ ہوا تھا یا کوئی مسئلہ تھا. بالکل کلیئر ہو جائے گا. اچھا, میڈم سے میرے ذہن میں سوال ہے. میڈم میں جاننا چاہوں گا, دیکھیں ابھی تو بالکل چھوٹا ہے, یہ بچہ ہے وہ بچہ ہے, ابھی یہ لوگ بولنے کی کنڈیشن میں تو میں نے بھی بول نہیں سکتے, لیکن جب ان کو آپریٹ ہوگا, ڈاکٹر صاحب نے کہا آپریشن کے بعد اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے, تو پھر آپ ان کو تب کا ٹائم دیں گے کتنے سال بعد آئیں آپ؟ نہیں, وہ جب سر میرے پاس بھیجیں گے اس کے بعد تقریباً جب بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے نا, تب ہم اس کو بچے کو اسپیچ کرواتے ہیں. وہ نارمل ہو چاہیے اس کنڈیشن میں ہو, بچے کو 2.5 سال کے بعد ہی اسپیچ اسٹارٹ کرواتے ہیں, کیونکہ ابھی بچے تو ہیں تک. لیکن اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ نارمل بچوں کو تو ہم 2.5 سال میں کرواتے ہیں, لیکن اس بچے کی ایول یہ 2 سال میں بھی ہم کروا سکتے ہیں, 1.5 سال میں بھی تھوڑا سا ہم اس کو اسٹارٹ کروا سکتے ہیں. ہلکا ہلکا بولنا, ہاں, کیونکہ نہیں بول بھی لیتے ہیں بچے, لیکن اس میں زیادہ ہائپر نیزیلٹی ہوتی ہے اور آرٹیکولیشن ہوتی ہے. ہائپر نیزیلٹی کے لیے ہم تھوڑی سی ایکسرسائز دے دیں گے, جب تک بچہ 2.5 سال کا 2 سال کا, یا مطلب 2.5 سال کے قریب تک نہ ہو, تب تک تھوڑی سی ایکسرسائز دیں گے, پھر اس کے بعد ہم پراپر ایکسرسائز. اس میں کیا کرتے ہیں ایکسرسائز میں؟ اس میں بریتھنگ ایکسرسائز ہوتی ہے, اور آرٹیکولیشن پرابلم ہوتی ہے بچوں میں, ہم آرٹیکولیشن. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آسان لفظوں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, بریتھنگ ایکسرسائز میں ہم, کیونکہ بچے جب سانس لیتے ہیں واک آؤٹ کورس سے, جب ایئر پاس ہوتی ہے نا, تو کلیفٹ بچوں کی جو ایئر پاس ہوتی ہے وہ زیادہ نوز سے ہوتی ہے, نیزل ساؤنڈ. اسی وجہ سے ہائپر نیزیلٹی آ جاتی ہے کہ بچے جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوا ناک سے خارج کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہائپر نیزیلٹی بچوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم ایکسرسائز دیتے ہیں کہ ناک سے ہوا خارج نہ کرے, زیادہ منہ سے کرے. بریتھنگ ایکسرسائز میں دیتے ہیں. تو 1.5-2 سال کے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہاں, وہ کر لیتے ہیں, کاپی کر لیتے ہیں. اچھا میڈم, کیونکہ بچے اس کے بعد ہم جو آرٹیکولیشن کے لیے ہم ٹنگ ایکسرسائز بھی دیتے ہیں, بلوئنگ ایکسرسائز بھی دے سکتے ہیں, یعنی صرف کے بلبلے بنانا, غباروں میں ہوا بھرنا, اور زبان کو اوپر نیچے یہ اس طرح لگ کرنا. یہ ایکسرسائز ہم سٹارٹ میں دیتے ہیں, بولنے والی بھی ایکسرسائز سٹارٹ میں ہم نہیں دیتے. میم نارمل روٹین میں مطلب جو ہم نے بولنا شروع کیا, آپ نے بولنا شروع کیا, بچہ کس عمر میں بولنا شروع کر دیتا ہے؟ بچہ تو 1 سال میں ایک ورڈ بولنا شروع کر دیتا ہے, ماں یا بابا کہنا ہاں شروع کر دیتا ہے, ورڈز بولنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں وہی ایک بات اور جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, میں میڈم کی بات سے میں نے سانس والی بات کی تو ذہن میں آیا, اتنی عمر کے بچوں کو نا فیڈ لینے میں پرابلم بڑی ہوتی ہے, جیسے آپ نے اس کو بھی بات کی ہے, تو جب تک آپریٹ نہیں ہو رہا, ایک وقت گزرا ہے, اس دوران پھر کس طرح کرتے ہوں گے یہ؟ اس کے دو طریقے ہیں. فیڈنگ کے لیے نپلز بھی ہوتے ہیں, نپلز ہوتے ہیں اسپیشل ان بچوں کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے ہم بچے کو فیڈ کرواتے ہیں. اچھا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا میڈم, کیونکہ آپ کے پاس جب پہنچے پھر تو آپ نے ایک بہترین چیز پرووائڈ کر دی. بالکل بالکل. آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہا ہوتا ہے, یا وہ فیڈنگ کس طرح کروا دیتے ہیں؟ فیڈنگ نپلز ہوتے ہیں نا, اور بچے کی پوزیشن میں ہم اس طرح بٹھاتے ہیں کہ وہ لیٹا ہوا نہ ہو ماں کی گود میں. آپ کے پاس آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی, مطلب آنے سے پہلے یہ کہ لیفٹ کا بچے کو ایشو ہوتا ہے تو وہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ سانس کی نالی میں نہ دودھ یا پانی یا خوراک چلی جائے, اس کی پوزیشن کا بس خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاں, وہ میں ان سے بھی بلکہ پوچھنا چاہوں گا, بچوں کو جو فیڈ کروانی پڑتی ہے, کھلانا پلانا پڑتا ہے آپ نا پیدائشی طور پہ نا, تو اس کو کیا مشکل پیش آئی ہے؟ پھر آپ کو آتی نہیں تھی مشکل پیش؟ 1-2 بار دودھ پلاتے ہوئے بس بچے جو ہے نا. کس طرح وہ آپ روئی سے پلاتے تھے؟ پھر چمچ, مدر فیڈ تو نہیں ہو سکتی؟ چمچ سے میری بہن چمچ سے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. فروری 2017 سے الحمدللہ یہ کام سٹارٹ کیا, اور 2017 سے ماشاءاللہ, اور اللہ کا فضل ہے آج ہمارے تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں. فری آف کاسٹ؟ جی, آپ کوئی پیسہ نہیں لیتے کسی بھی قسم کی سرجری کا, بچوں کی یا کسی کی بھی؟ جو مریض ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا Day 1 سے ٹریٹمنٹ فری شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جب تک
وہ بھلے 18 سال ہو جائے 20 سال ہو جائے، جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوگا اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. فروری 2017 سے یہ کاوش سٹارٹ کی اور اسی ارادے کے ساتھ کہ ہم نے اپنی قوم، اپنے پاکستانی لوگوں کو کچھ کر کے دینا ہے. بالکل. اور اس میں چونکہ میرا انٹرسٹ پیڈیاٹرک پلاسٹک میں تھا، میں نے ماسٹرز ان پلاسٹک سرجری کی اور اس کے بعد پیڈیاٹرک میں نے آپٹ کیا ایز سپر اسپیشلٹی، کیونکہ پاکستان میں پیڈیاٹرک پلاسٹک کوئی اور لوگ نہیں تھے. اچھا، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب آپ پلاسٹک سرجری میں اسپیشلائز کر لیتے ہیں پھر آپ پلاسٹک سرجری کی ایک برانچ پیڈیاٹرک پلاسٹک، بچوں کی پلاسٹک سرجری، وہ آپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ عام طور پہ اس شعبے میں بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس کلائنٹیج یا جو انکم ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، تو لوگ بہت کم آتے ہیں. تو میں نے پیڈیاٹرک پلاسٹک آپٹ کیا اور گریجولی اس ارادے سے آپٹ کیا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ماں باپ کے لیے بہت بڑا مینٹل ٹراما ہوتا ہے. بالکل ایسی وہ فیس ہے، سارا فیس کے اوپر پرابلم آنی ہے ساری کی ساری. اور سب سے زیادہ اس میں ماں کو کوسا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم چاند گرہن میں نکل گئی، تمہاری وجہ سے تمہارے یعنی بہت سارے مسائل. چاند گرہن کے دوران کینچی پکڑ لی، جیسے چھری پکڑ لی تم نے، کانٹا کوئی لوہے کی چیز پکڑ لی. عموماً ایسا بھی کہا جائے کہ ٹی وی کا ریموٹ بھی دبایا نا تو انہیں کوئی نس دب جاتی ہے بچے کی. ایسا بھی ڈاکٹر صاحب، یہ باقی ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ اس چیز کا تعلق چاند گرہن سے ہے، نہ ہی چھری پکڑنے سے ہے، اور نہ ہی یہ کسی عورت کی وجہ سے یا اس کی مرضی سے ہوتا ہے. شکر، آپ نے بڑی پیاری اویئرنیس کی بات کی، بڑی ہائی لائٹڈ بات کی ہے. اچھا ایون اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی بھی خواتین آئیں جن کو اس وجہ سے خاوند نے ڈائیورس دے دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ بچہ ایسا ہوا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اس عورت کے ساتھ. اور یہ بچے نارمل بچے ہوتے ہیں. ایسا ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے ڈاکٹر؟ پھر عام طور پہ جب بچہ، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے انوائرمنٹ کے فیکٹرز. اچھا، آج کل ہماری ریڈیشنز بہت زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. حمل کے دوران بار بار الٹرا ساؤنڈ، سٹی اسکین بار بار کرانے سے، اچھا، ضرورت سے زیادہ کرانے سے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے. دوسرا فولک ایسڈ ڈیفیشنسی، جو اینٹی ایپیلیپٹک یعنی جو مرگی کی دوائیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا، یا بعض اوقات خاندانوں میں یہ چیز چلتی ہے. اگر ایک خاندان میں ماں یا باپ میں سے ایک ماں یا باپ کو یہ مسئلہ تھا تو ان کے بچوں میں ہونے کا چانس ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. یا اگر ایک بچہ پہلے کلیفٹ کا پیدا ہوا تو اگلا بچہ جو پیدا ہوگا اس میں 9% کے قریب چانس ہے کہ دوسرے بچے کو یہ مسئلہ ہو. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو. احتیاط کیا اس کے لیے ہونی چاہیے حمل کی صورت میں، پریگنیسی کی صورت میں؟ کچھ ایسا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ آپ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ غیر ضروری دوائیوں کا استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ حمل کے دوران آپ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس ہر گلی کوچے سے ملتی ہیں. آپ مستند فولک ایسڈ، جو عام فولک ایسڈ ہوتا ہے، آپ کوشش کریں سبزیوں کا استعمال کریں، اس میں بھی فولک ایسڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو کمی لگتی ہے تو آپ فولک ایسڈ کی 3-4 کامن کمپنیز کی دوائیاں ہیں. فولک ایسڈ کا اپنے استعمال نہیں کرنا، استعمال کرنا ہے. فولک ایسڈ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب چہرہ اور بن رہا ہوتا ہے اس میں فولک ایسڈ کا بڑا رول ہوتا ہے چہرے کے مکمل بننے میں. اگر فولک ایسڈ کی کمی ہوگی تو چہرے کے بعض اعضاء آپس میں مل نہیں سکتے.